کتاب التوابین میں روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا. اب وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے حضور کا جلوہ دیکھا، حسن حضور دیکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. سرکار نے اس جوان کو کلمہ پڑھا. ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی. اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، وہ مسلمان ہو گیا. سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے کام سے لگو. انہوں نے عرض کیا آقا آپ سے دل اتنا لگ گیا ہے، اس پہلی ملاقات میں دل اتنا لگ گیا ہے، اب میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا، آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام کبھی ان کو اونٹ چرانے بھیج دیتے، کبھی وہ بکریوں کا چارہ ڈال دیتے، کبھی وہ کسی کو بلانے چلے جاتے، حضور کی کوئی کام سے بھیج دیتے. ایک دن وہ جوان جن کو ابن عبد الرحمن سے پکارا جاتا تھا، وہ جوان کو حضور علیہ السلام نے کوئی کام دیا. وہ نکلے اور جب وہ جوان نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بھیجے ہوئے شخص، وہ جوان رستہ چل رہے تھے. رستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ غسل کر رہی ہے. اب غسل کرنے والی عورت پر اس جوان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ڈالی نہیں، وہ نظر پڑ گئی. اور احادیث میں ہے، اور بہت کئی احادیث میں، ایک دو نہیں کئی احادیث میں، کہ اگر اچانک کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر جس منظر کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اور اس منظر سے آپ نظر پھیر لیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ خود نیکی ہے. لیکن اس جوان کی نظر اس غسل کرنے والی عورت پہ انہوں نے فوراً نظر پھیر لی. لیکن عشق نے دل میں کچوکے لگائے، عشق نے دل میں کچوکے لگائے اور کہا ابن عبد الرحمن تو نے کیا دیکھ لیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے ایک عورت کو بے حجاب بے لباس دیکھ لیا، بے حجاب بے لباس دیکھ لیا. فوراً نگاہ اٹھی آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. اور پھر کہا دیکھو عشق کی بولی، عشق کے رنگ میں عشق کی بولی سنو، کیا عاشق تھے. اے اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا، اگر میری معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، تو جو چاہے عذاب دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے. اگر یہ خبر ان تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. میرے اللہ میں ہر عذاب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے دل کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے، نہ اپنے گھر کی طرف گئے، بلکہ سیدھا جنگل کی طرف رونا رونا، صرف رونا. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، اللہ اکبر، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. نہ کسی سے ملاقات، نہ ملنا نہ جلنا، کچھ نہیں. رو رہے صرف رو رہے. ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عمر اور سلمان جاؤ، ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے اے عاشقان رسول، ہم کہیں ہو حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں. جو بھی کر رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ کے سامنے. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سب ان کی نگاہ میں ہے. جاؤ اور اس کو لے کر کے. یہ دونوں چلے. دیکھا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا تمہارا کون بھائی اور کون ابن عبد الرحمن ہے میں نہیں جانتا، البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. وہ ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا. فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں،
चरवाहे से कहा कहाँ है वो? तो कहा वो कहाँ है नहीं बता सकता, अलबत्ता जब रात गहरी हो जाती है, अंधेरा गहरा छा जाता है, तो वो निकलता है और अपने बालों को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और रोता है और कहता है कि मौला माफ़ कर या सज़ा दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनके दिल को तकलीफ पहुंचे। रात गहरी हो गई, रात तारीक हो गई। रात की सिया जुल्फों ने अपनी चादर उस जंगल पे जब तान दी, अचानक सन्नाटा टूटा। एक आवाज आई, मेरे अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे या सजा दे दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। फारूक आजम गए और उनसे कहा, इब्ने अब्दुल रहमान चलो, हुजूर बुला रहे, चलो आका बुला रहे। इब्ने अब्दुल रहमान ने जैसी फारूक आजम को देखा, कहा उमर, पहला सवाल, उमर क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई? फारूक आजम ने सीने से लगा के कहा, मेरे भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, आका का हुक्म था, मैं बुलाने आ गया, चलो हुजूर बुला रहे, चलो आका बुला रहे। इब्ने अब्दुल रहमान ने कहा, उमर एक एहसान करोगे? जिंदगी में कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, हुजूर ने बुलाया है, जाना ही पड़ेगा, इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं, मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं। क्या मुंह लेकर जाऊंगा आका की बारगाह में, हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए एक एहसान करो, जब आका नमाज पढ़ा रहे हो ना फजर की, तब लेकर चलो, ताकि हाजिरी भी हो जाए और मैं हुजूर को मुंह भी ना दिखा सकूं। फारूक आजम सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, फजर का वक्त आया, उनको पकड़ के, चलने की ताकत भी नहीं थी, 40 दिन से न खाया था न पिया था, चलने की ताकत भी नहीं थी, ले गए। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की क़िरात की आवाज उनके कानों में आई, चीख मारा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। आशिकी बेगैरती के साथ सब करें, हम सब करें, मैं भी और आप भी, मैं कुछ अलग नहीं आपसे, सब करें। उनका दिल दुखाएं, फिर धड़ल्ले से थी सीना तान के, हम तो आशिक रसूल। आशिक वो थी, एक नाकरदा गुनाह पर इतना एहसास, इतना एहसास, बेहोश हो गए, चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। हुजूर की नमाज मुकम्मल हुई। सरकार ने कहा, इब्ने अब्दुल रहमान कहाँ है? कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। सरकार ने उनका हाथ पकड़ा, पेशानी पे हाथ रखा। हुजूर के हाथ बड़े ठंडे हुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथों की ठंडक पाई, आंख खोली, आंख खोली। पहला सवाल, आका मेरे गुनाह से आपका दिल तो नहीं दुखाना? सरकार करीम है ना, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सरकार ने कहा, इब्ने अब्दुल रहमान तुझे एक ऐसी आयत पढ़ाऊं, मैं एक ऐसी आयत बताऊं, अगर कोई ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर दे। और हुजूर ने कहा, पढ़ो अब्दुल रहमान, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इब्ने अब्दुल रहमान पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आइए हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं, हम भी एक दूसरे को पढ़ा लें। सरकार ने वहां पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। सरकार ने कहा, जो ये आयत पढ़ ले अल्लाह उसको बख्श। इब्ने अब्दुल रहमान कहते, मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। उस पे मुतमईन नहीं हुए, अपने गुनाह के मामले को लेकर मुतमईन नहीं हुए, हालांकि वो गुनाह नहीं था, क्योंकि इश्क था दिल में, कचौके दे रहा था नफ्स, ज़मीर कचौके लगा रहा था, महबूब को तकलीफ नहीं। कहते हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरे बदन में तो अब खून भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे चोटियां चल रही है। सरकार फरमाते, उठाओ इसको ले जाओ घर पहुंचा दो। घर पहुंचा दिए। 8 दिन पूरे गुजरे, फिर भी वो नहीं आए। सरकार ने पूछा, सलमान मेरा इब्ने अब्दुल रहमान कैसा है? हाय हाय, जिसको मेरे करीम आका मेरा कह करके पुकारे, इसको मेरा कह करके पुकारे, हम है उनके वो है तेरे, तो वे हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? अब मेरा इब्ने अब्दुल रहमान कैसा? आका वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, न खाता है, न पीता है, न सोता है, एक ही बात है, अल्लाह मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब। हुजूर क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया उसको, यही कहते। सरकार फरमाते, चलो आज हम उसको बताएंगे कि हम उससे नाराज नहीं हैं।
آج اس کو بتائیں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے، بستر سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بستر پہ بیٹھے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھا نا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کریم آقا کا کرم دیکھیں، ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ حضور کی نالین کسی کے سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی سر گود میں آیا، ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی۔ یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام پیش کرو، خوشخبری سنا دو۔ جبریل آئے اور عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، اور اتنا خیال کر کے کتنا رو لیا اس نے۔ اس سے کہہ دو یہ ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو پھر اس کا ہمیں خیال نہ ہو، جو آپ کے دل کا خیال کر کے روئے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں۔ محبوب کہہ دیں یہ ایک گناہ کیا، آپ کا اتنا خیال ہے اس کو، امتی ہو کر، جوان ہو کر، چھوٹی عمر کا ہو کر اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آپ کے دل کے خیال میں اتنا رویا۔ اگر یہ ایک ہی گناہ نہیں پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لائے گا تو بھی بخش دیں گے اس کو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے کیسی خوشخبری آئی۔ پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کر کے تم بہت رو چکے ہو، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لاؤ گے اللہ بخش دے گا۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا۔ جب زمین پہ گرے آنکھ بند ہو گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس کے ساتھ۔ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا، اس کے جنازے میں خود شریک ہوں گا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھا ابن عبد الرحمن کا، جس نے نبی کے دل کا خیال کرتے کرتے خود کو دنیا سے دور کر لیا تھا، دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ تھے عشاق، یہ تھے عاشق۔ محبوب کے دل کا اتنا خیال تھا، اتنا۔ جب جنازہ اٹھا حضور بھی اس جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب میرے آقا چل رہے تھے تو پیر زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میرے دل کے خیال میں اس نے اتنے آنسو بہائے، اللہ کا اتنا مقبول ہو گیا، اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مدینے کی زمین اب خالی نہیں ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں، انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، جس دن اس عشق کی خیرات ہمیں مل جائے گی پوری دنیا قدموں میں ہوگی اور ہم ساری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے۔ اللہ کرے وہ عشق اللہ میں نصیب فرمائے، زبانی عاشق نہیں عمل کا عاشق، اللہ اس عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔ جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ
ایک بات سوچ لینا، میرے اس قدم اٹھانے سے ان کو خوشی ہوگی یا ان کا دل دکھے گا، بس اسی تصور میں جئیں۔ یہی عاشق کی فکر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔